ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. آمنت بالله صدق اللہ مولانا العظیم. میرے محترم بھائیو، بزرگوں اور دوستو، آج 8 اگست 2025 ہے اور یہ مہینہ ہے کہ جس میں ہم آزادی کی خوشی مناتے ہیں. پاکستان آزاد رمضان کے مہینے میں ہوا تھا، لیکن قومی سطح پر یہ خوشی کا دن اگست کے مہینے میں منایا جاتا ہے، کیونکہ پاکستان 14 اگست 1947 کو معرض وجود میں آیا اور مسلمانوں کو آزادی ملی. آزادی اللہ رب العزت کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے. اس نعمت کا احساس وہ لوگ بخوبی کر سکتے ہیں جن کے اوپر غلامی کا دور گزرا ہے، جن کے اوپر غلامی کی سختیاں آئی ہیں، جن کے اوپر غلامی کے حالات آئے ہیں، وہ اس کا احساس بخوبی کر سکتے ہیں. ہم آپ پیدا آزاد ملک میں ہوئے، سانسیں آزاد ملک میں لے رہے ہیں، تو ہمیں اس نعمت کی قدر کا احساس نہیں ہے. انبیاء علیہ السلام کی بعثت کے مقاصد میں ایک بنیادی مقصد یہ بھی ہوا کرتا تھا کہ وہ اپنی قوم کو غلامی سے آزاد دلاتے. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، ان کو جب نبی بنا کر اللہ نے بھیجا تو فرعون کو دعوت بھی دی، اور یہ بنی اسرائیل کے نبی تھے تو اپنی قوم کی آزادی کا مطالبہ کیا، کیونکہ مقصد تھا. فرعون سے کہا کہ ارسل معانا بنی اسرائیل، کہ بنی اسرائیل کو آزاد کرو، ہمارے ساتھ چھوڑ دو. فرعون نے بجائے آزادی دینے کے الٹی بحث کی کہ بھئی یہ بنی اسرائیل، تم لوگ ہمارے کھاتے پیتے ہو. موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا کہ عبد تم بنی اسرائیل، کہ تم نے بنی اسرائیل کو غلام بنایا ہوا ہے. چنانچہ ایک دراز زمانے تک اس آزادی کی جد و جہد اور محنت ہوتی رہی. بالآخر اللہ رب العزت نے فرعون اور فرعونیوں کو غرق کیا، اور بنی اسرائیل جو اس وقت کے مسلمان تھے ان کو آزادی دی. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت فرما کے مدینہ تشریف لے گئے تو مدینہ میں دیکھا کہ وہاں کی یہود آبادی روزہ رکھ رہی ہے. پوچھا کہ یہ کس بات کا روزہ ہے؟ تو انہوں نے جواب میں کہا کہ ہمیں اس دن آزادی ملی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرعون اور فرعونیوں سے آزادی دی تھی، کہ فرعونی غرق ہو گئے، موسیٰ اور بنی اسرائیل آزاد ہو گئے. تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نحن احق بکم بموسیٰ منکم بموسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تم سے زیادہ حق ہم رکھتے ہیں. لہذا عاشورہ کے دن 10 محرم کے روزے کا حکم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیا کہ یہ مسلمانوں کو آزادی ملی تھی، اس لیے تم بھی اس دن روزہ رکھو. چنانچہ ہمیں بھی جو آزادی ملی ہے تو یہ ایک عظیم نعمت ہے، نعمت عظمیٰ ہے اللہ کی طرف سے. اس نعمت کا احساس ہمیں بھی ہونا چاہیے.
ہماری نئی نسل کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایک دور تھا برصغیر پاک و ہند پر مسلمانوں کی حکومت تھی، مسلمان حکمران تھے، کوئی لگ بھگ 800 سال تک مسلمانوں نے شاندار حکومت کی، اتار چڑھاؤ آتا رہا، بیچ میں نااہل قسم کے حکمران بھی آئے، بڑے اللہ کے ولی حکمران بھی آئے، اور ایسی حالت آ گئی آخر میں کہ تنزل اور ابتری کی حالت تھی۔ تو جب ایسی حالت مسلمان حکمرانوں میں اور قوم میں آ جاتی ہے تو تاریخ اسلام ہمیں یہ بتاتی ہے کہ پھر مسلمانوں کا یہ دور زوال ہوتا ہے، یہ غلامی کا دور اس کے اوپر آنے والا ہوتا ہے۔ چنانچہ ہوا بھی ایسے کہ مغلیہ دور میں جب عیاشیاں شروع ہونے لگی اور مسلمان اسلامی تعلیمات کو پیچھے چھوڑنے لگے اور دنیا داری میں آگے بڑھنے لگے، تو پھر اللہ کی آزمائش آئی، انگریز آیا، ایک دکاندار کی حیثیت سے آیا اور آ کے ان کی آزادی کو سلب کرنے کی کوشش کی۔ 1857 میں جب جنگ آزادی ہوئی انگریز کے خلاف تو اس میں مسلمانان ہند، اہالیان ہند کو شکست ہوئی اور انگریز بالکل چھا گیا، مکمل برصغیر کے اوپر اس کی حکومت قائم ہو گئی ہے۔ اب غلامی کا دور آ گیا ہندوستان کے لوگوں کے اوپر، مسلمانوں کے اوپر، اور یہ غلامی کا دور کوئی 150-200 سال تک رہا ہے۔ یہ ایسا دور تھا کہ مسلمان دوہری غلامی میں تھے، ایک طرف انگریزوں کا ظلم اور جبر، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ ہم نے حکومت مسلمانوں سے چھینی ہے، لہٰذا یہی لوگ ہمارے لیے مسائل پیدا کریں گے، اور وہ یہ بھی سمجھتے تھے کہ یہ آزادی پسند لوگ ہوتے ہیں مسلمان، غلامی کسی کی قبول نہیں کرتے، اس لیے کسی بھی وقت یہ ہمارے لیے خطرہ بن سکتے ہیں، اس لیے زیادہ تر دباؤ انگریزوں کا مسلمانوں کے اوپر تھا۔ دوسری طرف ان کی اعانت اور تعاون کرنے والے ہندو تھے کہ وہ بھی یہ سمجھ رہے تھے کہ اگر آزادی مل گئی تو مسلمان چھا جائیں گے، پھر دوبارہ اپنی حکومت لے لیں گے۔ تو دوہری غلامی میں زندگی بسر کر رہے تھے مسلمانان ہند، ہندوستان اس وقت متحدہ ہندوستان تھا، تو یہ دوہری غلامی میں زندگی گزار رہے تھے۔ جو ظلم، جو جبر، جو تشدد، جس قسم کی حالت مسلمانوں کی تھی، تاریخ بھری پڑی ہے اس سے۔ یہاں مسلمانوں نے پھر آزادی کی تحریک شروع دن سے، جب سے انگریز آیا ہے، آزادی کی تحریک اسی دن سے چالو ہو گئی ہے، اسی دن سے شروع ہو گئی ہے، اور بالآخر یہ ایک بہت لمبی داستان ہے، ایک لمبی تاریخ ہے، اور جو ظلم ہوا ہے اس کو بیان کرنے کے لیے بہت زیادہ وقت چاہیے، لیکن الحمدللہ 1947 بلکہ اس سے بھی پہلے مسلمانوں نے 23 مارچ 1940 میں الہ آباد میں ایک جلسہ ہوا مسلمانوں کا، اور اس میں صاف طور پر کہا گیا، مسلمانوں کے جو منشور تھا، جو مقصود تھا، جو نصب العین تھا، وہ واضح طور پر 1940 میں بیان کیا گیا کہ بھائی دو تہذیبیں ہیں، ہمیں آزادی ملے گی تو ہم ہندوؤں کے ساتھ مل کے نہیں رہ سکتے، کیونکہ ان کا مذہب الگ ہے، ان کی تہذیب الگ ہے، ہمارا مذہب الگ اور ہماری تہذیب الگ ہے۔ ہم مسلمان، حالانکہ اس وقت کانگریس بنی تھی، اس میں بھی مسلمان تھے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ متحدہ ہندوستان بنے کہ جس میں مسلمان اور ہندو مل کر حکومت کریں گے، لیکن یہاں مسلمانوں کی اکثریت اس بات کا مطالبہ کر رہی تھی کہ ہماری تہذیب، ہماری ثقافت، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا طرز زندگی اسلامی ہے، ہم مسلمان ہیں، اور ان کا الگ ہے، یہ ہندو ہے، ہم ان کے ساتھ مل کر نہیں رہ سکتے۔ اسی کو دو قومی نظریہ کہا جاتا ہے۔ دو قومی نظریے ہی کی بنیاد پر پھر پاکستان وجود میں آیا۔ 1947 14 اگست کا دن تھا، اعلان ہوا اور پاکستان وجود میں آیا۔ پاکستان کی نعمت اللہ نے دی، اور یہ ایک ایسا ملک اللہ نے دیا مسلمانوں کو
کہ آپ دنیا میں گھومیں، دنیا کی تاریخ دیکھیں تو اس طرح وسائل سے مالا مال ملک کہیں نہیں ملے گا۔ یہاں صحرا بھی ہیں، بعض ممالک صحراؤں کی وجہ سے ترقی کر رہے ہیں، یہاں میدان بھی ہے، یہاں دریا ہیں، دریا کی وجہ سے ممالک ترقی کرتے ہیں، یہاں سمندر ہیں، سمندروں کی وجہ سے کئی ملک ترقی یافتہ ممالک کہلاتے ہیں، یہاں جنگلات ہیں، جنگلات کی وجہ سے ممالک کتنے ملکوں نے ترقی کی ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت نے پاکستان کو دے رکھی ہے، اور یہ 4 موسم ہر جگہ نہیں ہوتے، پاکستان کو اللہ نے یہ 4 موسم بھی دیے ہیں۔ ہر قسم کا پھل، ہر قسم کی فصلیں، ہر قسم کی پیداوار یہاں ہوتی ہے۔ ایسے ممالک دنیا میں بہت کم ہی کہیں ملتے ہیں کہ جہاں 4 موسم ہو اور ہر قسم کی فصلیں ہوں۔ تو ایسا ملک جب وجود میں آیا تو اس وقت بہت انتہائی کمزور حالت میں تھا، معاشی اعتبار سے بھی پیسہ تھا نہیں، وسائل اس کے پاس اس وقت ابتدائی دور میں نہیں تھے۔ اللہ نے اس کو ترقی دی اور ہوتے ہوتے سارے وسائل بھی آ گئے، لیکن آج بھی ہم وہ مقصد حاصل نہیں کر سکے جس مقصد کے لیے کہ پاکستان بنایا گیا تھا۔ پاکستان کے لیے جو خون بہا، جو قربانیاں دی، اس حد تک دی کہ لاشوں کے انبار لگ گئے، لاشوں کی لاشیں مل رہی تھی جگہ جگہ، اور کٹتے گئے، مرتے گئے، عزت اور آبرو کی پرواہ نہیں کی پاکستان کے لیے۔ اور نعرہ کیا تھا اس زمانے میں؟ یہی نعرہ لگایا کہ یہ کوئی آزاد ایک ریاست ہی نہیں، یہ ایک نظریہ ہے۔ قائد اعظم نے کہا کہ ہمیں ایک ٹکڑا ایسا چاہیے کہ جس میں اسلامی اصولوں کے مطابق ہم زندگی گزار سکیں۔ چنانچہ یہ ایک، اس کا نام بھی پاکستان ایک مقدس سرزمین کے نام سے اس کا رکھا گیا۔ اس زمانے میں جو مہاجرین آتے تھے مسلمان ہندوستان سے پاکستان کی طرف، راستے میں جب مرتے تو ان کے لواحقین ان کا رخ پاکستان کی طرف کرتے تھے کہ بھئی جس مقصد کے لیے پاکستان بنا ہے مقدس ایک مقصد ہے، ایک اسلامی ریاست ہے، ایک اسلامی حکومت بن رہی ہے، ایک اسلامی ملک بن۔ تو میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، کیا وجہ ہے کہ ہم اس مقصد کے قریب تک اب بھی نہیں پہنچ سکے؟ حالانکہ محنت اور جد و جہد کے بعد 1949 میں قرارداد مقاصد پاس ہوا، اور اسی کے تحت پھر آئین بھی بنا کہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے، کائنات پر حاکمیت اعلیٰ اللہ کی ہے، تو اس ملک میں اسلام کے خلاف کوئی قانون نہیں بنے۔ یہ ہوتے ہوتے 1973 میں ایک منظم، ایک مضبوط آئین اور بنا، اور اس آئین میں یہی کہا گیا کہ قرآن اور سنت اس ملک کا بالا اور اعلیٰ قانون ہوگا، اس کے خلاف کوئی بھی قانون نہیں بنایا جائے گا۔ جہاں کہیں کوئی قانون اس طرح کا ہے تو اس کی نشاندہی کی جائے گی۔ ایک کونسل بنائی گئی، اسلامی نظریاتی کونسل، اور وہ اس کی سفارشات مرتب کرے گی۔ ان سفارشات کے تحت پاکستان کے قانون کو اسلام کے مطابق بنایا جائے گا۔ لیکن انتہائی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات کا ایک ڈھیر لگا ہوا ہے، لیکن ان سفارشات کے مطابق آج تک قانون سازی۔ تو میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ اس قربانی کے ساتھ غداری ہے، اس قربانی کی ناقدری ہے، اس قربانی کی ناشکری ہے، اور جب ناشکری آتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ کا قانون حرکت میں آتا ہے۔ چنانچہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان اتنے وسائل کے باوجود ترقی یافتہ ممالک میں شامل نہیں ہو سکا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ جو منشور تھا، جس کے لیے قربانی دی گئی تھی، اس سے آج بھی ہم حاصل نہیں کر سکے ہیں، اگرچہ اس کے لیے جدوجہد ہو رہی ہے۔ اور اس کی بڑی وجوہات میں ہم
صرف حکومتوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں, بڑے لوگوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں. خود اپنے گریبان میں ہر فرد کو سوچنا چاہیے, جھانکنا چاہیے کہ جو ذمہ داری ہماری تھی کیا ہم نے بھی وہ پوری کی ہے؟ کیا جو شکر ادا کرنا چاہیے تھا آج بھی اس آزادی کی ناقدری ہو رہی ہے؟ حالانکہ ہم آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں, کوئی غیر ہمارے اوپر ظاہری طور پر آ کر ہمارے اوپر آقا نہیں بنا ہوا ہے, لیکن اس آزادی کی ناقدری ہے کہ جس کی وجہ سے ہم جس مقصد تک, جس منزل تک ہمیں پہنچنا چاہیے تھا, آج پاکستان ایک سپر پاور ہونا چاہیے تھا دنیا میں, وہاں تک ہم 80 سال کے قریب ہو گئے ہیں آزادی کو, لیکن وہاں تک اب آج بھی ہم نہیں پہنچ سکے. چنانچہ میں نے ایک آیت پڑھی, اس آیت کے بارے میں, یہ آیت تو صحابہ کو مخاطب کیا گیا تھا, لیکن یہ آیت قیامت تک کے لیے ہے. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم جب مکے کی دور میں سختی کا دور تھا, وہاں سے ہجرت کر کے مدینہ گئے, اللہ نے ان کو آزادی دی اور ملک کے ملک فتح ہوتے گئے اور ان کو ایک عروج ملا اور ایک شان ملی. تو اسی سلسلے کو یاد کر کے اللہ رب العزت ہمیں ہدایت دے رہا ہے. فرمایا کہ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ, کہ اس زمانے کو یاد کرو کہ جب تم بہت کم مقدار میں تھے, تعداد کے اعتبار سے بہت تھوڑے تھے. یہ صحابہ کو کہا گیا ہے. اور ہمارے استاد محترم فرماتے تھے کہ پاکستان پر بھی مکمل طور پر ایسے ہی فٹ آتی ہے آیت یہ جیسے کہ اس زمانے میں فٹ تھی. قرآن تو آخر تک ہے, قیامت تک کے لیے ہے. فرمایا کہ پاکستانی بھی یہ یاد رکھیں کہ مسلمان جب برصغیر میں قلیل تعداد میں تھے, ہندو اکثریت میں تھے, کئی گنا اکثریت, کوئی معمولی اکثریت بھی نہیں, یہ قلیل تھے. مستضعفون فی الارض, ملک میں کمزور تھے. ہندوؤں کا بھی راج, انگریزوں کا بھی راج, کوئی بھی اس کے اوپر ٹوٹ پڑتا تو یہ کم تعداد میں تھے. تخافون ان یتخطفکم الناس, اس خوف میں تھے کہ لوگ ہمیں اچک لیں گے. چنانچہ جب پاکستان آزاد ہو رہا تھا اس زمانے میں اور اس سے پہلے مسلمان صحیح آزادانہ طریقے سے سفر بھی نہیں کر سکتے تھے کہ ہندو, سکھ, انگریز لوٹ ماری کرتے تھے. اس بات کا خوف تھا کہ لوگ تمہیں اچک لیں گے. فآواکم, اللہ نے تمہیں ٹھکانہ دیا, وہاں مدینہ دیا, یہاں مسلمانوں کو پاکستان دیا, پاکستان جیسا عظیم ملک دیا. وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ, اور اپنی مدد سے آپ کو مضبوط کیا, طاقت دی. آج پاکستان کو جو طاقت ملی ہے, اگرچہ ہماری شکایتیں ہیں اپنی جگہ, لیکن آزادی اور طاقت جتنی آج مسلمانوں کو حاصل ہے وہ ہم نے اسی سال دیکھ لی کہ کئی گنا بڑا بھارت, کئی گنا بڑی فوج لے کر پاکستان کے اوپر چڑھائی کرنے لگتا ہے, اور پاکستان کی فوج تعداد اور اصلی ہے کے اعتبار سے ان سے کمزور ہونے کے باوجود بھی ان کو شکست دے رہی ہے, ان کے جہاز گرا رہی ہے, ان کے ملک کے اندر جا کر ان کو شکست دے کر آ رہی ہے. تو ایدکم بنصرہ, اللہ رب العزت نے اپنی مدد سے تمہیں, یہ کیا ہے, اللہ کی مدد ہے, مدد سے تمہیں مضبوط بنایا. ورزقکم من الطیبات, اور پاکیزہ چیزوں کا رزق تمہیں دیا. لعلکم تشکرون, تاکہ تم شکر گزار بنو. تو یہ ساری چیزیں جب ہمیں ملی ہیں تو ہمیں اس کے اوپر شکر اللہ کا ادا کرنا چاہیے. ناقدری ہوتی ہے کسی نعمت کی, ناشکری ہوتی ہے کسی نعمت کی, تو قانون حرکت میں آتا ہے اللہ کا. اللہ کا قانون ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم, جس نعمت پر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے تو اس نعمت کو اور بھی بڑھا چڑھا کر دوں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ, اور اگر کفران نعمت کرو گے, نعمت کی ناقدری کرو گے, تو پھر میرا عذاب بھی سخت ہے, پھر آزادی چھن جاتی ہے. خدا نہ کرے, خدا نہ کرے, اللہ وہ دن نہ دکھائے آزادی کے اوپر حملے ہونے لگے. آج ہو رہے ہیں. ہمارے قانون نافذ کرنے والوں کے اوپر پریشر پڑتا ہے, ہمارے اداروں پر پریشر پڑتا ہے, ہماری قوم پر پریشر پڑتا ہے. تو یہ کیا ہے؟
नाकदरी और नाशुक्री है कि जो नेमत अल्लाह की तरफ से मिली थी उस नेमत की नाकदरी और नाशुक्री है। और नाकदरी और नाशुक्री में हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जो खुतबा हिज्जतुल विदा आखिरी जो खुतबा था उसमें उसके ऊपर बयान भी हुआ है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि याद रखो तुम्हारी जानें, तुम्हारा माल, तुम्हारी इज्जत और आबरू एक दूसरे के ऊपर हराम है, जैसा कि आज का दिन मुहतरम है, जैसा कि ये शहर मुहतरम है, जैसा कि ये महीना मुहतरम है। आखिरी खुतबे में हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। आज हम अपना अंदाजा लगाएं कि मुसलमानों का खून कितना सस्ता हो गया है। जा बजा जगह जगह बिना किसी वजह के मुसलमानों का खून बह रहा है हमारे पाकिस्तान में, और लोग उसका इस्लाम का नाम देते हैं। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को कत्ल कर रहा है, तो वो कत्ल नहीं कर रहा बल्कि क्या, खाना काबा के ऊपर हमला है। नबी अलैहिस्सलाम ने तो फरमाया कि ये इस शहर की तरह मुहतरम है खून, और यहां खून बहाया जा रहा है, गोया के मक्का के ऊपर हमला हो रहा है, खाना काबा के ऊपर हमला हो, और तुम्हारा माल एक दूसरे के ऊपर हराम है। आज देखें किस तरह दूसरों का माल बड़े फख्र के साथ खाया जाता है, बहाने बहाने से देखा भी नहीं जाता कि यह किसी और का हक है, यह किसी और की मिल्कियत है, किसी और की चीज है। अफरादी तौर पर भी लोग लगे हुए हैं हराम माल खाने में, और हराम माल खाना यह माल नहीं है, यह आग का अंगारा है, यह आग है जो अपने पेट में डाला जा रहा है, यह जहन्नम की आग है। दूसरों का माल खाना यह ऐसा ये एक इंफिरादी हो और इज्तिमाई तौर पर भी सरकारी महकमों में जो लोग हैं करप्शन उरूज पर है। जिसको जो छोटा बड़ा ओहदा मिलता है वो अपना पैसा कमाने का जरिया बनाता है, जो हलाल उसकी तनख्वाह है उससे हटकर पैसे कमाने का इसको जरिया बनाया हुआ। रिश्वत आम है, तो इसके ऊपर भी जरा गौर करें हम कि अपनी हद तक हम इसको कैसे रोक सकते हैं, खुद तो बच सकते हैं इससे। और इसी तरह इज्जत और आबरू ऐसे ही मुहतरम है जैसा कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मक्का का शहर मुहतरम है, यह खाना काबा मुहतरम है, जिस तरह का यह महीना है जुल्हिज्जा का मुहतरम है, जिस तरह का ईद का अरफात का यह दिन मुहतरम है, इसी तरह मुहतरम। मुसलमानों को आज पाकिस्तान में देखें, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालते हैं, एक दूसरे की पगड़ियां उछालते हैं, एक दूसरे की इज्जत के पीछे लगे हुए हैं, खुश होते हैं किसी की बेइज्जती होती। हालांकि मुसलमान को इस पर गम खाना चाहिए कि किसी मुसलमान की इज्जत तार तार हो रही हो। एक दूसरे के ऊपर गीबत और बहतान लगाकर किसी की इज्जत को तार तार किया जा रहा है, झूठे इल्जामात लगाकर लोगों की इज्जतों को उछाला जाता है। तो ये अंदाजा लगाएं कि जिस चीज की वसीयत नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आखिरी खुतबे में की, हज के आखिरी खुतबे में जिस चीज की वसीयत की थी, जिस चीज से मना किया गया था, आज उन चीजों को हमारे मुल्क में किस तरह पामाल किया जा रहा है। तो ये मेरा मुहतरम भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, आजादी की जो नेमत है, इस नेमत की नाकदरी है। जब इसकी नाकदरी होती है तो फिर एक और नाकदरी कि हम जश्न मनाते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, बाजे बजाते हैं, झंडियां लहराते हैं। भाई क्या तरीका है ये खुशी मनाने का? अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्लाह ने हमें आजाद मुल्क दिया है, इस पर शुक्र करना चाहिए, शुक्राने के नवाफिल अदा करें, अल्लाह के एहसान माने, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे मुल्क को तरक्की देगा। क्या फरमाया नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने? जैसे मूसा अलैहिस्सलाम की किस्से का मैंने जिक्र किया, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हिजरत करके जा रहे हैं मदीने में, तो किस बात की खुशी मना रहे हैं मदीने के लोग, यहूदी, कि मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल को इस दिन आजादी मिली थी, इसलिए हम खुशी मना रहे हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे हैं कि मूसा के ज्यादा करीब हम हैं, हम भी यह खुशी मनाएंगे। लेकिन इसके बावजूद भी फरमाते हैं कि यहूदियों जैसा काम हम नहीं करेंगे, लिहाजा वो एक रोजा रखते हैं, तो बेहतर यह है कि हम 2 रोजे रखें ताकि उनके साथ मुशाबहत ना हो। तो मेरे मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों,
आज़ादी मनाने में भी हम दूसरी कौमों के मुशाबहत इख्तियार नहीं करनी चाहिए कि अंग्रेज आज़ादी मनाने के लिए नाचता है तो हम भी नाचें, यहूदी डांस करते हैं तो हम भी करें, वो बाजे बजाते हैं तो हम भी बजाएं। नहीं जी, हमें आज़ादी की नेमत की कदर करनी है, तो जो हमारे फ़राइज़ हैं, जो हमारे ज़िम्मे है, वो हम पूरा करें और अल्लाह के सामने सर बसुजूद होकर अल्लाह का शुक्र अदा करें। जब ऐसी आज़ादी हम मनाएंगे और अपनी जिम्मेदारियों का हम एहसास करेंगे कि ये मुल्क हमसे क्या तकाजा करता है, इस मुल्क के लिए हमने किस तरह की कुर्बानियां देनी है, हमने अपनी ज़ाती एतबार से कैसे कुर्बानियां देनी है, इन जिम्मेदारियों का एहसास करें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इस नेमत पर शुक्र अदा करेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला जब कौम इस हालत पर आ जाएगी तो हमारा मुल्क तरक्की करेगा। अल्लाह ये तरक्की हमें नसीब फरमाए। और जितने खराफात हैं और जितनी कमी कोताहियाँ हैं, जितनी आज तक हुई हैं, अल्लाह माफ़ फरमाए और आइंदा के लिए उन खामियों से हमें दूर रखे। वाखिर दावाना अनिल हम्द।